قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آپ نے دنیا میں بہت سارے شہروں کے بارے میں سنا ہوگا، بڑے جدید بڑے زبردست تعمیر کیے ہوئے شہر اس دنیا میں موجود ہیں، مگر آج ایک ایسے شہر کی بات ہونی ہے جو الٹا دیا، جو الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ یہ کیسا شہر تھا اور وہ کیوں برباد کر دیا گیا؟ بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہے، اور بدقسمتی سے آج جس بیماری کی، جس برائی کی ہم نے بات کرنی ہے، جو اس قوم میں تھی، جس قوم کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ برائی بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ برائی کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ آئیے توجہ سے اس قرآنی واقعے کو سماعت کیجیے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم تھا، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سر سبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے باغات، پھل اور میوے موجود تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے۔ شہر کے لوگ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، اتنے سارے مہمان، اور اب ان کی مہمان نوازی بھی کرنا پڑتی۔ اب وہ مہمانوں کی آمد سے تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور دور کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین، شیطان جو ہے، ایک بوڑھے شخص کی شکل میں نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کو بھگانا چاہتے ہو، اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ تمہاری بستی میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو تم اس کے ساتھ بد فعلی کرو۔ معاذ اللہ، اب سب سے پہلے ابلیس ایک نوجوان اور خوبصورت شخص کی شکل میں خود آیا، اور اس نے بستی والوں کے ساتھ خود بد فعلی کروائی، ایک طرح سے انہیں اس برے کام کا عادی بھی بنایا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رفتہ رفتہ یہ لوگ اس برے کام کے اتنے عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا، جو کہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ ترجمہ، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ ترجمہ، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ بیان کو سن کر اس قوم نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ جو آپ کو جواب دیا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. آئیے سنتے ہیں. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ترجمہ: اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں. جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. اور یہ عذاب کیسے آیا؟ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کو لے کر آسمانوں سے اتر پڑے. پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے. ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کے جو بد فعل لوگ تھے، جن کا یہ اب وتیرہ بن چکا تھا، انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا رخ کیا. آپ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مگر وہ قوم ماننے والی نہ تھی. بد فعلی کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کی دیوار پر چڑھنے لگے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا چاہا، اس برے کام سے منع کرنا چاہا، مگر یہ بد فعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی. تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں. لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں اور زمین پر بکھر گئیں. پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں. عین اس وقت کہ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی جس کا نام واعلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم. یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی. پھر عذاب الہی کے ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. چنانچہ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس انداز سے بیان ہوا. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا. جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کس قدر برا فعل ہے. مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر سخت ناپسند ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ لواطت یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے. اس قوم کی بستیوں کو تو تخت و تاراج کر دیا گیا، اس قوم کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، مگر آج جو لوگ اس بدفعلی اور اس برے کام میں مصروف ہیں یا اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر ایک خاص کرم ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، مگر ایک دن آئے گا جب ہمیں اپنے کیے کا پھل بھگتنا پڑے گا، اپنی کرنی کا جواب دینا پڑے گا. خدا را
اپنے اعمال کو ان برے اعمال سے دور رکھیے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ وہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، بات ہے بڑی عجیب، بات کرتے ہوئے بعض اوقات زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن بیماری کی بات نہیں کریں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ خدارا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے جو ان برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سخت ناپسندیدہ اور یہ فطرت کے خلاف کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی قوم کے واقعات دراصل ہمارے لیے زبردست درس عبرت ہیں۔ ان قوموں نے ایک گناہ کیا یا ایک خطا کی، اس قوم پر عذاب نازل ہو گیا، کئی قومیں برباد کر دی گئیں، ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ بچا۔ مگر یہ بات کرتے ہوئے کس قدر دکھ ہو رہا ہے کہ آج ہماری قوم کے اندر، آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی کئی ایسے گناہ موجود ہیں جو پچھلی قوم نے تو ایک گناہ کیا تو برباد ہو گئے، اور شاید آج مسلمانوں میں وہ بہت سارے گناہ موجود ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح اصلاح کے مدنی پھول ملتے رہیں گے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔